نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں تمام تعریفیں اس خدا ذی جلال کے لیے ہیں جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اتنا ہی نہیں بلکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے ذریعے انسان کی تخلیق کے معیار کو بلند کیا نیز اسے قوت گویائی بخشی اور معافی ضمیر کے ادائیگی کے لیے تقریر و خطابت کا ملکہ عطا کیا تقریر و خطابت ایسا فن ہے جس کے ذریعے انسان اپنے خیالات و جذبات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے یہی وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے نظر فکر کے زاویے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے مردہ قوموں میں حیات کی روح پھونکی جا سکتی ہے جس پر قوموں کا عروج و زوال کا دار و مدار ہے یہی وہ فن ہے جسے حاصل کرنے کے بعد انسان میں خود اعتمادی پروان چڑھتی ہے جس کے ذریعے ایک مجا ہوا مقرر معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے اس کی اہمیت و افادیت حدیث سے بھی ثابت ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کی تقریر سننے کے بعد فرمایا تھا ان من البیان لسحرا بے شک بعض بیان جادو کی سی تاثیر رکھتے ہیں اس کے پیش نظر ہم ہر ہفتے اپنے اساتذہ کرام کے زیر نگرانی میں اسبوعی پروگرام منعقد کرتے ہیں اور تقریر و خطابت کی مشق کرتے ہیں اور آج بفضلہ تعالی مشرف اساتذہ کرام کے حسب ارشاد اور ان کے سایہ عاطفت میں خصوصاً حضرت مولانا محمد افضل صاحب دامت برکاتہم صدر المدرسین مدرسہ ہادہ کی زیر صدارت میں آج کا یہ اختتامی پروگرام آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے اور مقصد میں کامیاب پائے آمین عزیزان گرامی ہمارے اسلاف و اکابر کا یہ دستور رہا ہے جب بھی وہ کسی دینی مجلس کا انعقاد کرتے تو اس کی افتتاح تلاوت کلام اللہ سے کرنے کا اہتمام کرتے تو چلیے دوستو ہم بھی اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی اس مجلس کا انعقاد اسی مقدس کلام کی تلاوت سے کر لیں جس کے ایک ایک حرف میں وہ صداقت و حقانیت ہے جو کسی دوسرے کلام میں نہیں اس کے مفہوم و معانی میں فصاحت و بلاغت کا وہ گہرا سمندر ہے اس کے آگے بڑے بڑے چوٹی کے فصحا بلغاء نے سر تسلیم خم کر دیا اور کسی پر بس نہیں بلکہ رہتی دنیا تک تمام انسانیت کو فأتوا بصورت من مثلہ کا ایک زبردست چیلنج دے دیا اور پھر یہ اعلان بھی کر دیا لا یأتون بمثلہ کہ کسی ماں نے اپنی اولاد کو ایسا مقدس کلام پیش کر سکے تو آئیے دوستو ہم بھی اپنے اس مجلس کا آغاز اسی مقدس کلام سے کر لیں میں تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں اپنے رفیق درس رشاد ملک متعلم ابی چہابی کو اس شعر کے ساتھ کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا موصول تشریف لائیں